یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دولت۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بہت سی آیتیں ملتی ہیں ہمیں دولت پہ، اور ابو کل کلام تیار کر رہے تھے اور ابو کہے تھے کہ دولت پہ اتنا بندہ سنا سکتا ہے کہ پورا سال چلتا رہے، یعنی کافی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے دولت پہ، اور آج بھی ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے، دولت کے بارے میں۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں نے کہا شیئر کریں سب کے ساتھ۔ ایک بادشاہ تھا، یہ کہانی فیس بک پہ بھی بڑی فیمس ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی صرف 4 بیویاں ہوتی ہیں، اور پہلی بیوی سے وہ بہت پیار کرتا ہے بادشاہ، اسے وہ سب سے اچھے کپڑے پہناتا ہے، سب سے بہت اچھا کھانا کھلاتا ہے، اور وہ اس کے لیے بادشاہ کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ دوسری بیوی تیسری بیوی کہتے ہیں اسے، جو اس کی تیسری بیوی ہوتی ہے اس سے بھی وہ بہت پیار کرتا ہے، اسے وہ بادشاہ جاتا ہے دوسرے بادشاہوں کے پاس، جب کنگڈمز میں جاتا ہے تو اسے شو آف کرتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ پھر دوسری بیوی جو ہوتی ہے اس کی بادشاہ کی، وہ بھی اسے بہت پیار کرتا ہے، جب بھی کوئی اس بادشاہ پہ دکھ مصیبت پڑتی ہے تو وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اور پہلی بیوی جو ہے اس سے بادشاہ اتنا پیار نہیں کرتا، لیکن وہ بیوی جو ہے وہ بادشاہ سے بہت پیار کرتی ہے۔ بادشاہ کے ہر وہ جو افیئرز ہوتے ہیں، دولت کو اگر مینٹین کرنا ہے یا کوئی ایشو کھڑا ہو گیا تو بادشاہ کی مدد کو ہمیشہ آتی ہے، لیکن بادشاہ نہیں اسے پیار کرتا۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ بہت بیمار ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ کو پتہ ہوتا ہے میں بس مرنے والا ہوں، تو بادشاہ اپنی بیویوں کو بلاتا ہے، چاروں بیویوں کو، اور انہیں لائن میں کھڑا کرتا ہے، اور اپنی سب سے بیوی جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، چوتھی بیوی، اس سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ چلے گی، کیونکہ میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا اگلی زندگی میں۔ تو اسے کہتا ہے تو بھی میرے ساتھ چل، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری بیوی جو ہوتی ہے جس سے بادشاہ بھی پیار کرتا تھا، اس سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل، میں نے تجھے اپنی پوری زندگی پیار دی ہے، تو کیا میرے ساتھ چلے گی؟ وہ بھی کہتی نہیں۔ پھر دوسری بیوی، اس سے کہتا ہے بادشاہ کہ جب بھی مصیبت میرے پہ پڑتی تھی تو میں تیرے پاس آتا تھا، تو کیا تو اب میرے ساتھ چلے گی؟ تو بیوی کہتی ہے نہیں، میں صرف قبر تک جا سکتی ہوں تیری، اس سے آگے نہیں میں جاؤں گی۔ لیکن وہیں سے ایک آواز آتی ہے پیچھے سے کہ میں چلوں گی تیرے ساتھ، اور وہ اس کی پہلی بیوی ہوتی ہے جس سے اس نے کبھی پیار نہیں دیا ہوتا، اور وہ دیکھتا ہے اس بیوی کو کہ اس کی حالت بہت خراب ہوئی ہے، کیونکہ کبھی اسے پیار نہیں دیا گیا، کبھی اس کو رسپیکٹ نہیں کی، لیکن وہ بیوی کہتی ہے کہ تو جہاں بھی جائے گی میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ تو مورل جو ہے اس کہانی کا وہ ہے کہ ہم سب کی بھی 4 بیویاں ہوتی ہیں، اصلی 4 بیویاں نہیں، لیکن پہلی بیوی جو چوتھی بیوی جس سے ہم سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ہے ہمارا جسم۔ ہم دیکھیں جسم کیسا لگ رہا ہے، کمفرٹ میں رہنا چاہیے ہمیشہ ہمارا جسم، ہم بس کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں جسم کے لیے، اسے بہت ٹاپ پرائیورٹی دیتے ہیں، لیکن ہمارا جسم ہمارے ساتھ اگلی زندگی میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہماری تیسری بیوی جسے ہم بہت پیار دیتے ہیں وہ ہے ہماری دولت، اور دولت آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ دولت ہمارے ساتھ اگلی زندگی میں نہیں جائے گی، ہم دوسروں کو دکھا تو سکتے ہیں اپنی دولت، لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو وہ اوروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اور دوسری بیوی جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، وہ صرف ہماری قبر تک جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اگلی زندگی میں نہیں جا سکتے۔ اور پہلی بیوی جو ہماری روح ہے، جس کو ہم اتنا فیڈ نہیں کرتے، وہ پھر کمزور رہ جاتی ہے، لیکن جہاں بھی ہم جائیں گے ہماری روح ہمارے ساتھ جائے گی، ہماری روح سے ہماری پہچان ہے۔ تو یہ لیسن ہے کہ جس چیزوں پہ ہمیں زیادہ غور دینا چاہیے ہم ان کو زیادہ فوکس دیں۔ ہماری دولت، ہمارے رشتہ دار، ہماری باہر کی جو اپیرنس ہے یہ یہیں پہ رہ جائے گی، لیکن یسوع نے کہا نا اس کا ڈر رکھو جو جسم اور روح دونوں کو برباد کر سکتا ہے۔ تو آئیں اب مل کے دعا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنی میٹنگ کا، اور خدا سے مانگیں گے حکمت کے لیے، حکمت خدا کی روح جو خدا کا خوف بھی دیتی ہے، کہ ہم ان چیزوں کو درجہ دیں جو خدا کی نظر میں اچھی ہیں۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جلالی خدا ہے اور قدوس خدا ہے جو ہر تعریف کے لائق ہے۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں، اور ہر انسان بھی تیری تعریف کرے تو وہ بھی کم ہے تیرے لیے۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو شروع سے تھا آخر تک رہے گا،
کیونکہ تو الفا اور اومیگا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں کا شروع ہے اور ہماری زندگیوں کا آخر ہے. خدا فضل دے کہ ہماری سانسوں سے تیرا نام عزت و جلال پائے, ہماری زندگی میں تیرا نام اونچا ہو. یا خدا جس طرح بھی ہم نے سیکھا کہ ہماری زندگی میں کتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جنہیں ہم غور دیتے ہیں, جنہیں ہم پرائیورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن تو نے کہا کہ ان چیزوں پہ غور کرو جو تمہارے ساتھ چلیں گی آگے تک. ہے خدا فضل دے اپنی روح کو ہم تیرے کلام کے ساتھ فیڈ کرتے رہیں, اس کی بجائے کہ ہم جسم پہ دھیان دیں, ہم اپنے روح کو وہ اچھی غذا کھلائیں جو 100 گنا پھل لاتی ہے. تو شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں مانگا اور پایا, آمین. آئے مل کے زبور 10 گائیں گے, اس کا تیسرا حصہ اور دوسرا وزن. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم زبور کی سیریز میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو آئے مل کے اس نئے زبور کو بھی سیکھیں گے اور گائیں گے. اے یہوہ قدرت والے اٹھتے اپنا ہاتھ ودا, نظر کر تو دکھیاں اتے کدی بھی او نانو نہ بھول جا. یہوہ قدرت والے اٹھتے اپنا ہاتھ ودا, نظر کر تو دکھیاں اتے کدی نہ نانو بھول جا. اے یہوہ قدرت والے اٹھتے اپنا ہاتھ ودا, نظر کر تو دکھیاں اتے کدی نہ نانو بھول جا. اے یہوہ قدرت والے کیوں شریر خدا دی بابت کفر تولدا رہندا ہے, کدی نہ اس نو پوچھے گا تو اپنے جی وچ کہندا ہے. کیوں شریر خدا دی بابت کفر تولدا رہندا ہے, کدی نہ اس نو پوچھے گا تو اپنے جی وچ کہندا ہے, اپنے جی وچ کہندا ہے. اے یہوہ قدرت والے اٹھتے اپنا ہاتھ ودا, نظر کر تو دکھیاں اتے کدی نہ نانو بھول جا. ویکھ لیا تو بدلا دے ہن اونا دی بریائی دا, دکھیاں دا بھروسہ تو ہے, تو یتیماں دی پناہ, تو یتیماں دی پناہ. اے یہوہ قدرت والے اٹھتے اپنا ہاتھ ودا, نظر کر تو دکھیاں اتے کدی نہ نانو بھول جا. یا رب توڑے پاہاں جہی تو بدکار شریراں دی, ڈھونڈن لگیے تانا لبے
ओ नदी बुरे आई भी, ओ नदी बुरे आई भी। ऐ यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हथ वदा, नजर कर तू दुखियां उठे कदी ना नानू भुल जा। ऐ यहोवा कुदरत वाले, मुडों लेके ओढ़कती कर पाक यहोवा है बादशाह। ए हो जया कोमा हुइयां उस दी धरती तो फना, उस दी धरती तो फना। ऐ यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हथ वदा, नजर कर तू दुखियां उठे कदी ना नानू भूल जा। ऐ यहोवा कुदरत वाले, ऐ यहोवा तू सुन लई जो दुआ मस्कीना दी, देंदा जोर कमजोर दिलानू कन धर सुनदा ना दी, कन धर सुनदा ना दी। ऐ यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हथ वदा, नजर कर तू दुखियां उठे कदी ना नानू भूल जा। ऐ यहोवा कुदरत वाले, तू आप नया है करदा दुखियां ते यतीमां दा, खाक दा पुतला फेर ना कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗਾ। ऐ यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हथ वदा, नजर कर तू दुखियां उठे कदी ना नानू ना भूल जा। ऐ यहोवा कुदरत वाले। एक दफ़ा पादरी साहब कलाम सुना रहे थे तो लोगों से सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे कौन यीशु के लिए मरने को तैयार है, और सब ने हाथ खड़ा किया कि जी मैं यीशु के लिए मरूंगा, जो भी आए मुसीबत मैं ज़रूर मरूंगा। लेकिन पादरी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं कि अगर आप यीशु के लिए जीने को तैयार नहीं तो आप यीशु के लिए मरने को भी तैयार नहीं होंगे। और आप देखें हमारी ज़िंदगी में हम, जिस तरह मैंने पहले कहा, हम दौलत पे फोकस डाल देते हैं, दूसरी चीज़ों पे, अपनी आयशों पे फोकस डाल देते हैं। तो इससे पहले कि हम यीशु के लिए मरना सीखें, हमें पहले यीशु के लिए जीना सीखना है। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे।
फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। मिस्र से यहोवा के पीछे चलो तो यहोवा ने उनको बचाया, मिस्र से यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको बचाया। फिरौन शैतान के पीछे चला तो समुंदर ने उसको मिटाया, फिरौन शैतान के पीछे चला तो समुंदर ने उसको मिटाया। यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी, यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी समुंदर में तुम ना मरोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। आज़ादी है चलो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे, आज़ादी है चलो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे। यहोवा को छोड़ो तो जी ना सकोगे, शैतान को चुना तो मरोगे, यहोवा को छोड़ो तो जी ना सकोगे, शैतान को चुना तो मरोगे। खुदावन यीशु जिंदगी का खुदा है, खुदावन यीशु जिंदगी का खुदा है, तुम उसके बिना क्या करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना कि वो पाक और गयूर है, खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना कि वो पाक और गयूर है। खताओं गुनाहों की माफ़ी वो देगा, सजाएं वो देता ज़रूर है, खताओं गुनाहों की माफ़ी वो देगा, सजाएं वो देता ज़रूर है। मगर वो हमेशा भलाई करेगा, मगर वो हमेशा भलाई करेगा, अगर तुम गुनाह ना करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, यहोवा की जो बचाता है
क्या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे? फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे? फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे? याद रखें, जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो यीशु के शागिर्द यीशु के पास बैठे थे, तो यीशु ने उन्हें बताया कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो उसकी एक कॉस्ट है, और उसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी कि हर दिन अपनी सूली उठाओ और मेरे पीछे चलो। अपनी सूली उठाने का मतलब है कि अपनी ख्वाहिशात से आप इनकार कर दो, और जो खुदा की ख्वाहिशात हैं उन्हें आप हाँ कहना शुरू करो। तो ये गीत है अगला जो हम सबको आता है, मिलके गाते हैं, पीछे मसीह के चलते रहें। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे हो? दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे? वो है हमारा, हम उसके, वो है हमारा, हम उसके। बढ़ते चले, बढ़ते चले, हाँ बढ़ते चले, ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरे की हो। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरे की। यही हमारा नारा रहे, यही हमारा नारा रहे। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चले,
بڑھتے چلے یہ گاتے ہوئے. تاریکیوں سے بچتے رہیں جے راجا یسوع کہتے رہے ہو. تاریکیوں سے بچتے رہیں جے راجا یسوع کہتے رہے. کوشش ہماری یہی رہے, کوشش ہماری یہی رہے. بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. پیچھے مسیح کے چلتے رہیں, آگے ہی آگے بڑھتے رہیں. یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے. بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے. خدا کا ایک اصول ہے کہ جو بھی خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے ہم اسے یاد کریں اور اس کی یاد میں خدا کا شکر کرتے رہیں ہر وقت. آپ دیکھیں جب خدا اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کے لایا, اس کا بھی یہی کویننٹ تھا ایک کہ آگے تمہاری نسلیں اسے یاد کرتی رہیں. تو جو ہماری دولت بنانے کی قابلیت ہے اس کے لیے بھی یہ خدا کا اصول ہے. یہاں لکھا ہے You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. کہ اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہ ہے جو تمہیں طاقت دیتا ہے کہ تم پیسہ بنا سکو. That He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. اور ہماری یہ جو طاقت ہے کہ ہم پیسہ بنا سکیں, یہ لکھا ہے یہ وہ خدا کا وعدہ ہے. ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ باندھا تھا. تو آئیں اسی شکر گزاری میں اپنا اگلا گیت گاتے ہیں, جب جب گناہ کا سوچا. جب جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی, اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی. یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں. یسوع تیرے ہوتے خطا میں کیسے کروں. یسوع جب جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی. جب جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی, اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی. اور کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی. یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں. یسوع تیرے ہوتے خطا میں کیسے کروں. یسوع کبھی کبھی
बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। सोने की चमक पैसे की सदा, ताने दे कौन है तेरा खुदा। तब मैं घुटनों पर झुकता हूँ, गालिब आकर यूं कहता हूँ, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं। यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं। यीशु ये सच है पाप का जोर है, ये सच है पाप का जोर है। तेरा इश्क ही इसका तोड़ है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। तू मेरी खातिर पाप बना, ये सोचता हूँ तो कहता हूँ, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूँ। यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। तेरे होते खता मैं कैसे करूं। तेरे होते खता मैं कैसे करूं। याद रखें, जो भी खुदा हमें बरकत देता है वो बरकत वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो बरकत जो होती है वो एक दरवाज़ा होता है उससे एक बड़ी बरकत का। आप देखें, जब हम माँ बाप दुआ करते हैं कि उनके बच्चियों एक बरकत है, जब खुदा उन्हें औलाद दे देता है तो क्या वहाँ पे वो बरकत ख़त्म हो जाती है? नहीं, उससे वो दरवाज़ा होता है कि उससे भी एक और बड़ी बरकत को वो हासिल करें। वो अपने बच्चों को अगर खुदा की इन्वायरमेंट में भराएं, वो बच्चे भरे हों, तो आप देखें वो औरों के लिए कितना बरकत का बायस होंगे। इसी तरह जब खुदा हमें दौलत देता है तो ये बरकत वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। खुदा हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम उस बरकत से एक और बड़ी बरकत को हासिल कर सकें। आप उस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करें, पैसा जो है गरीबों की मदद को दें। आप देखें खुदा आपके उस पैसे पे और कैसी बरकत डालेगा। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमें काबिलियत देता है कि हम पैसा बनाएं, इस ज़िंदगी में जी सकें, लेकिन कभी ये ना भूलें कि हमें देने वाला खुदा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें उसके बड़े कामों के लिए, तमाम जो ब्लेसिंग्स उसने हमारी ज़िंदगियों में दी है। ऐ खुदा, तेरा शुक्र गुज़ार है कि तू बड़ा खुदा है। तेरा नाम सब नामों से अफजल है, बुलंद है, और हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमें अपने लिए चुना है, अपने लिए अलहदा किया है, और तू हमें चाहता है कि ऐ खुदा पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत रखें, और तौफीक दे कि ऐ खुदा हम किसी और चीज़ को तुझसे बढ़ के दर्जा ना दें। ऐ खुदा ख़ास कर आज जब हम अपनी ऐ खुदा हम इस टॉपिक पे, दौलत के टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐ खुदा हम किसी चीज़ को ऐ खुदा तुझसे बढ़ के, अपनी दौलत को तुझसे बढ़ के दर्जा ना दें, बल्कि ऐ खुदा तू ही है जो ऐ खुदा हमारा सोर्स है सारी ब्लेसिंग्स का। अगर हमारे पास दौलत होती है तो वो तेरी वजह से होते हैं, और ऐ खुदा तूने हमें और बहुत सी बरक़ात से नवाजा है। खुदा कभी भी किसी को तुझसे बढ़ के दर्जा ना दे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे कलाम करता है,
गाहे बगाहे, और ऐ खुदा तू हमें चाहता है कि हम उस कलाम को सुने और अपने दिलों को सख्त ना करें। ऐ खुदा इसी तरह मेरी दरख्वास्त है जब आज ऐ खुदा तेरा कलाम लोगों तक पहुँचाया जाए तो ऐ खुदा उस ज़मीन की तरह है खुदा जो कि ऐ खुदा सॉफ्ट ज़मीन होती है, नरम दिल होती है खुदा, उन की तरह है खुदा जब तेरा कलाम उन पे बोया जाए तो ऐ खुदा वो अच्छी ज़मीन की मानिद बड़े फले और सोगना फल लेकर आया खुदा। ऐ खुदा आज जो सख्त दिल है खुदा वो मेल्ट हों तेरे कलाम से, और ऐ खुदा तुझे आज अब अपने सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा तू जो कीमती है, तुझे ऐ खुदा अपनी सारी दौलत और सब कुछ समझे हैं खुदा। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये बहुत बड़ी डिसीजन है कि हम यीशु के पीछे चलते हैं। ये आसान डिसीजन नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी स्लीब को कैरी करो, हर रोज़ अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे हो। तो आज उससे कहें खुदा मैं तेरे पीछे हो लिया हूँ, लेकिन तू मेरी मदद कर कि उन तमाम चीज़ों को जिन्हें मैं तुझसे बुलंद रखता हूँ उनको मैं नेस्त कर सकूँ, कट डाउन कर सकूँ और तुझे नंबर 1 रखूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुनिया को छोड़ के सलीब को लेके, दुनिया को छोड़ के सलीब को लेके, दुनिया को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
میں چلنے لگا نہ لوٹوں گا 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 نہ لوٹوں گا. آمین. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہر دن اپنے سے پوچھنے کی ضرورت ہے. کیا آج ہم یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی صلیب اٹھائیں گے یا نہیں؟ تو آئیں اب وقت ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں. مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو. Greetings to you all in the blessed name of Jesus Christ. اور یقیناً آپ نے پرستش کے وسیلے سے بہت برکت پائی. And I know you have been blessed by the worship today. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. خداوند نے یہ خوبصورت میوزیشنز اور خوبصورت آوازیں عطا کیں. And I thank the Lord for giving us these beautiful voices. تاکہ ان کے وسیلے سے بھی ہم اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. So we can praise our Lord. اور جو بھی خدا نے آپ کو برکت دی ہے آپ اسے ضرور خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. And whatever talent God has given you, you should use it for the Lord. اور خدا پھر آپ کے خدا اس برکت کو اس بلیسنگ کو اس ٹیلنٹ کو اور زیادہ بڑھائے گا. And then God will increase that talent even further. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دولت. And today our topic is wealth. اور جیسے ہی میرا خیال ہے ہم ہوش سنبھالتے ہیں, بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو دولت کے بارے میں پتہ چل And جاتا ہے. as soon as we come in our senses, we get to know wealth. اور ہمیں پتہ ہے کہ آج دنیا میں اگر سب سے کوئی اہم چیز ہے بلکہ بعض کا تو رشتوں سے بھی اہم ہو جاتی ہے یہ, اور وہ دولت ہے. Sometimes even more than our relationships is our wealth that comes first. اور ہمیں اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو سرکل آف آور فرینڈس ہیں اس کے اندر بھی ان دوستوں کو ان رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جن کے پاس دولت ہے. And even in our social circles, if we see those people that have money, they get more value. اور پنجابی میں ایک محاورہ کہ جن کے گھر میں دانے انہاں دے کملے بھی سیانے, یعنی کہ جو جن کے پاس دولت ہے وہ کوئی احمقانہ بھی بات کر دے تو وہ بھی حکمت والی ہے. There's a saying in our language that even if a person with money he does something stupid, but we will just let him pass by. تو دولت کب اس کا آغاز ہوا, Where did wealth come from?
اور اگر ہم بائبل کی ہسٹری کو اندر دیکھیں If we look in the Bible, the history of wealth, تو پیدائش کی کتاب ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے ابراہیم نے سکوں کے ذریعے سے اپنی بیوی کے لیے جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے لیے کھیت خریدا. we find that wealth is even talked about in the book of Genesis, where Abraham, he buys a grave for his wife using coins. اور پھر یوسف کو سکوں میں سیل کیا گیا. And then Joseph, we know he was sold by his brothers in coins. اور پھر جب ہم کرائسٹ کے دور میں آتے ہیں تو مسیح کو سکوں میں سیل کر دیا And then گیا. even Jesus Christ, he was sold for silver coins. تو اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیں BC بیفور کرائسٹ جو ہے وہ ہسٹری کے اندر ایون کہ پیدائش کی پہلی کتاب ہی سے دولت کا ذکر ملتا So ہے. even when we go in the book of Genesis before Christ, even there we find wealth. سو دولت آج ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے. So wealth is a very important part of our life. اور جب بچے اپنا ہوش سنبھالتے ہیں وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں When children, they grow up, they become teenagers. تو وہ پھر اپنے پروفیشن کو چوز کرتے ہیں کہ کس کے اندر سب سے زیادہ دولت ہے They try to find a job where they can make the most money, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما so they سکیں. can make the most money. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح دولت کے لیے آج انسان جو ہے وہ کس حد تک کرائم کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. And even to get wealth, some people go to the extreme level of committing crime. اور اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دولت کتنی اہمیت رکھتی ہے. And this shows us a glimpse of how important wealth is. خاندان دولت کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں. Because of wealth, families get destroyed. اور اس دولت کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. Because of wealth, people are ready to kill each other. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا I was in Pakistan, تو ایک بھائی اپنے بھائی کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے تل گیا. and a brother, he was going to kill his own brother. کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری پراپرٹی کا بٹوارا ہوا ہے اس میں ایک اینٹ جگہ تیری طرف زیادہ جا رہی ہے. Because there was a property and the brothers divided it, but the brother was saying that you have one brick that is more than my house. یعنی یہ سکے بھائی جو ہے وہ زمین کے ایسے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے وہ ایک دوسرے کی جان کے And دشمن just ہو for گئے. one brick, they were ready to kill each other. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں دولت آج کس قدر اہمیت رکھتی ہے. And this shows us how important wealth is. اور بعض کا میں نے بہت بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دولت کی وجہ سے رشتوں کا خون کر دیا جاتا ہے. And because of wealth, people butcher their relationships. اور خدا ان کے کلام میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 6واں باب، Let's read Matthew chapter 6 اور ہم اس کی 24ویں آیت کو دیکھیں گے. and verse 24. یہاں پہ لکھا ہے کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یہاں ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. میں نے 24 اور 25ویں آیت کو آپ کے سامنے پڑھا. Here we read, it says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. اور یہاں پر اگر ہم غور کریں تو خدا یسوع مسیح نے جو دولت کے بارے میں کہا، So what is Jesus saying about money? تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے دیکھیں دولت کو اور خدا کو دونوں کو ایکول کر دیا ہے. So he is talking about making God and money equal. اور پھر خدا یسوع مسیح نے 2 مالکوں کا ذکر کیا. And he's talking about two masters. اور پھر خدا یسوع نے کہا ایک تو دولت مالک ہے اور دوسرا خدا مالک ہے. There's wealth is a master and God is another master. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم کون سے ماسٹر کی خدمت کریں گے. So we have to choose what master we serve. کیا ہم دولت جو ماسٹر ہے اس کو سرو کریں گے یا جو خدا ہمارا مالک ہے ہم اس کو سرو کریں گے. Will we serve money as our master or will we serve God? اور ہمیں پتہ ہے کہ آج دنیا کی تمام چیزیں صرف دولت سے خریدی جا سکتی ہیں. And we know in this world only wealth can buy us. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج رشتوں کو بھی دولت سے خریدا جا سکتا ہے. And I will say that even relationships can be bought with اور wealth. اگر ایک بہت چھوٹا بھائی جو ہے وہ بہت دولت مند ہے And if a brother he is very wealthy,
تو وہ اپنے سارے بہن بھائیوں میں وہ دولت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا بن جاتا ہے And because of wealth, he becomes proud. اور اس کی کسی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا And you cannot reject his opinion کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت دولت مند ہے. because you know he's very rich. اور آج انسان کی ساری شان و شوکت دولت کی وجہ سے ہی ہے. And today everything a man owns comes from wealth. جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنا زیادہ آنر اس کو ملتا ہے. The more wealth a man has, the more honor he gets. اور یہی بات ہمیں خدا کے کلام میں بھی ہمیں ملتی ہے And this is what we learn today from the word of God. کہ خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. Jesus said you cannot serve two masters. آج خدا ان کے کلام میں سے ہم دو واقعات کو دیکھیں گے Let's look at two events. کہ دولت جو ہے وہ کس طرح جو ہے ہمارے لیے مسائل بھی کھڑے کرتی ہے How wealth also brings troubles for us. اور کس طرح دولت جو ہے اس کا غلط طریقے سے حاصل کرنا ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جاتا ہے. And how getting wealth through wrong means will get you in trouble. اور خاص کر میں جو تمام بلیورز ہیں And especially the believers, میں ان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں I want to talk to them especially. اور خاص کر جو پاسبان ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں And I want to give this message to the pastors. کیونکہ میں نے بطور پاسبان مجھے تقریباً کوئی 30 سال کے قریب خدمت کرتے ہوئے ہو گئے It's ہیں been almost 30 years since I've been serving as a pastor. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں And as a man of God, I want to tell you this. اور یہ میری اپنی پرسنل یہ میری ایک جو ہے میرا ایکسپیرینس ہے And I've learned this from my experience. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب تک منسٹری کے اندر I've learned that as long in the ministry, کہ آپ اپنے پاکستانی روپے کے ساتھ خدمت کرتے رہتے ہیں as long as you keep serving God with Pakistani اور rupees, پھر جب آپ جو ہے اپنی پاکٹ سے اپنی جیب میں سے پیسے استعمال کرتے رہتے and ہیں you're using money out of your own pockets, تو آپ کی خدمت کے اندر ایک جوش رہتا ہے you will have that kind of confidence in your اور ministry. آپ کی منسٹری کے اندر ایک خدا کا مسا ہوتا ہے خدا کی حضوری ہوتی And the ہے anointing of God will remain in your اور ministry. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہے But I've seen this with my eyes, کہ جب کسی منسٹری کے اندر ڈالر آنا شروع ہو جاتے ہیں that as soon dollars start coming into the ministry, جب آپ اپنی اب پاکٹ سے اپنی اس کیا قربانی دے کر آپ جب آپ کچھ خدمت کے لیے کام نہیں کرتے when you don't work for your ministry, the money, اور بلکہ آپ کے پاس جب ڈالر آتے ہیں where you start getting donations, you start اور getting آپ dollars کے in, پاس وافر مقدار میں پیسہ آنا شروع ہو and جاتا ہے money in a lot of quantity, تو آپ ایکسپیرینس کریں گے کچھ چیزوں کے لیے you will know a few things. کہ آپ کی دعائیہ لائف ختم ہونا شروع ہوگی Your prayer life will start آپ getting کی low. بائبل ریڈنگ ختم ہونا شروع ہوگی Your Bible reading will come low. روحوں کے لیے پیشن ختم ہونا شروع And your ہوگا passion for the spirits will کیونکہ become low. اب دولت جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئی ہے Because now you have wealth. اور میں خاص کر متی 6:24 میں جو خدا یسوع مسیح نے متی 6:25 آیت کے اندر جو خدا یسوع نے کہا And especially what Jesus says in Matthew chapter 6, اور اس کی 25 آیت میں کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے that you cannot serve both God and money. اور یہاں پر جو دولت کے لیے گریک ورڈ یوز ہوا ہے And the Greek word used for wealth, وہ ہے میمن it's called mammon. اور اس کا مطلب ہے کہ غیر اقوام کا خدا And it's called the god of pagans. اور یہ جو غیر اقوام کا خدا یعنی دولت کو کہا گیا یعنی اس کا مطلب ہے دولت کے اوپر ایسی اسپرٹس رولز کرتی ہیں This means that there are certain demonic spirits that rule over wealth. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا اس بات کا You would have experienced this as کہ well. جیسے ہی کسی خاندان کے فرد کے پاس دولت آتی ہے As soon a family member gets wealth, اور آپ دیکھیں کہ اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے you will see his attitude change. اس کے دوستوں میں تبدیلی آتی ہے The type of friends he has اس will کے change. لباس میں تبدیلی آتی The ہے way he dresses up will change. اس کے گھر کے اندر ہر چیز میں تبدیلی آتی And ہے everything in his house will اور change. وہ تمام اپنے غریب رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتا And he doesn't like his poor relatives اور وہ anymore. کوشش کرتا ہے جو دولت
دولت مند ہیں وہ اسی کی طرح کے ان کے ساتھ ریلیشن رکھے. And he tries to only have relationships with the rich ones. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Why does this happen? یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ Why does this change یہ come? تبدیلی ان اسپرٹ کی وجہ سے آتی ہے جو اب اس کے اوپر رولز کر رہی ہیں. This change comes because of the demonic spirits ruling over him. جب دولت آپ کے پاس آتی ہے When you get wealth, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اس کے دولت آپ کے قبضے کے اندر آ گئی ہے، don't think that you have wealth, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے قبضے کے اندر چلے but جاتے ہیں. instead the wealth owns you. اب وہ اسپرٹس آپ کے اوپر رول کرنا شروع And کرتی now ہیں. the spirits begin ruling اور over یہ you. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو روحانی نہیں ہیں. And I'm talking about those who don't have a spiritual life. آج کے سرمن میں ہم اس سارے ٹاپک کو کور نہیں کر سکتے. We cannot cover all of this topic ہم today. اگلے سرمن کے اندر روحانی لوگ اور ان کے پاس جو دولت ہے اس کے بارے میں ذکر کریں In the گے. next sermon, I will talk about how spiritual people manage their wealth. تو آج صرف ہم دیکھیں گے کہ جب یہ دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ اسپرٹ آتی ہیں اور یہ آپ کے اوپر رول کرتی ہیں. Today, I just want to focus on how when the wealth owns you, it also brings about demonic اور spirits. دیکھیں سب سے زیادہ سخت دل جو ہوتا ہے وہ دولت مند لوگوں کا ہوتا ہے، The people who have the most hard heart are those with wealth, کیونکہ وہ اپنی دولت کو شیئر کرنا نہیں چاہتے. because they don't want to share their wealth. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ Why does this happen? کیونکہ اسپرٹس ان کے اوپر رول کر رہی ہیں. Because spirits rule over them. لیکن یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے اس کی خواہش کے اندر رہنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کریزی ہو جانا، And especially becoming crazy to get wealth, یہ آپ کے لیے بڑی مشکلات بھی کھڑا کر سکتی ہیں. it can raise many troubles for you. آئیے میں خدا کے کلام میں سے چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں. Let me read a few verses for you. میرے ساتھ دیکھیں پرانے عہد نامے میں سے سیکنڈ کنگز، دوسرا سلاطین، Let's read 2 Kings, اور ہم اس کے 5ویں باب کو دیکھیں گے. chapter 5. یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں ایک بڑا انٹرسٹنگ اور واقعہ نظر آتا ہے. یہ واقعات کیوں خدا نے بائبل میں درج ہونے دیے؟ And why did God write all these events in the Bible? تاکہ ہم سیکھیں ان سے، ہم ان سے لیسن لیں، So we can learn from them. تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ جو لیسنز ہیں ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکیں. And by looking at these lessons, we can get a lesson for our own self. آئیے دیکھیں خدا ان کے کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 5 باب. پہلے میں اس کی 2 آیات پڑھوں گا، 15ویں اور 16ویں آیت ہے. Let's read verse 15 and 16. یہاں پر لکھا ہے، پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا. آمین. Here we read, Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant. The prophet answered, As surely as the Lord lives whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. اب یہاں پر دیکھیں کہ نعمان جو ایک کمانڈر ہے اور بادشاہ کا خط لے کر آیا ہے بادشاہ کے پاس اسرائیل کے کہ وہ اسے اچھا کرے، اور پھر بادشاہ نے اسے الیشا کے پاس بھیجا. So Naaman, he's a commander of the king, and he comes with the letter, and the king sends him to this prophet. اور پھر الیشا نے باہر بھی نہیں نکلا، وہیں سے کہا کہ دریائے یردن میں 7 غوطے لگا لے. The prophet doesn't even leave his house. He just tells him, go to that lake and go dip yourself 7 times. اگرچہ کہ نعمان کافی ڈسٹرب تھا، کافی لمبی کہانی ہے. And it's a very long story, and the commander, he becomes a bit upset. وہ بالکل اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، And he doesn't like it that the prophet didn't come outside. اور اس لیے وہ ناراض تھا. لیکن اس کے ایک سرونٹ نے کہا کہ اگر وہ تجھے کوئی بھی کام کرنے کو کہتا تو کیا تو نہ کرتا اپنی شفا کے لیے. And his servant, the servant of the commander, he tells him, you would do anything to get healing. تو اب جب وہ دریائے یردن میں 7 غوطے لگا کر
واپس آیا وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا So he goes in the Jordan River and he dips himself 7 times. اور اب اس کا رویہ بدل چکا تھا. And he's healed and his attitude اب وہ changes. بہت ہی شکر گزار تھا. And he's very happy. اور اب وہ خود وہ الیشا کے وہ اس کوٹری کے سامنے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. So the commander comes back to the prophet's house. اور اس لیے مرد خدا باہر آیا. And the prophet comes outside now. اور نعمان اس کا شکر گزار تھا. اس نے بہت زیادہ قیمتی مہنگے تحائف جو تھے اور دولت جو اشرفیاں ہوں گی وہ اسے شکر گزاری کے طور پر پیش کی. And the commander, he gives so many different types of wealth and he offers it to the prophet. لیکن الیشا نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا. But the prophet says, I will not have anything. اور اس نے بہت اصرار کیا And he urges him a lot. لیکن اس نے کچھ نہیں لیا. But the prophet doesn't have anything. اب میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اس سے کہا ہوگا کہ نعمان سے کچھ نہ لینا. And I believe that it was God who was telling the prophet, don't take anything from him. ویسے بھی الیشا نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سارے تحفے کا حقدار ہوتا. And the prophet hadn't done anything in the first place. It was all God. ہم بھی جب خدا کے خادم دعا کرتے ہیں لوگ شفا پاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ And even us pastors, when we pray for people and we heal them, we وہ didn't do anything. تو خدا کا کام ہے. خدا شفا دینے It's the والا ہے. work of God. اور نعمان جو تھا اس نے کوشش تو بڑی کی کہ وہ الیشا کو بلیس کرے. So the commander, he tries a lot to bless the prophet. لیکن خدا آلریڈی الیشا کو بہت بلیس کر چکا تھا. But the Lord had already blessed him. جب آپ خدا کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں When you're in the hands of the اور Lord, خدا کی آواز کو سنتے ہیں you listen to his voice اور خدا کی مرضی سے چلتے ہیں, and you walk in his ایک promises, خدا کا اطمینان آپ کے اندر رہتا ہے, you will have a different type of peace ایک inside you. آسمانی خوشی آپ کے اندر رہتی ہے. Heavenly joy inside you. دنیا کی دولت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. There's nothing in front of the worldly wealth. یہ دولت بہت بڑی ہے. It's too big. جو الیشا کے اندر تھی دولت وہ بہت بڑی دولت The تھی. wealth that God had given to Elisha was too big. اور خدا میری دعا ہے آج خدا یہی دولت ہم سب کو عطا کرے. And this is my prayer, that this type of spiritual wealth God gives to us. آپ جب چلتے ہیں آپ ایک کنگ کی طرح چلتے ہیں, بادشاہت آپ کے ساتھ چلتی ہے. When you walk, you will walk like a king and your kingdom will be behind you. اور خدا کا اطمینان خوشی تسلی آپ کے اندر ہوتی ہے. And you will have the peace, love and joy of God. یہ دنیا کی دولت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. And the worldly wealth falls short in front of the جو wealth of God. الیشا کے پاس تھا وہ نعمان کے پاس نہیں تھا. What the prophet had, the commander could not have. اسی لیے تو وہ الیشا کے دروازے کے اوپر آیا تھا کیونکہ وہ محتاج تھا. That's why he had come to the door of the prophet. تو الیشا کے پاس بہت کچھ تھا. So the prophet had a lot. لیکن یہاں پر ہم ایک بڑا افسوسناک واقعہ نظر آتا ہے. But here we learn something very tragic. اور آئیے ہم اگلی آیات میں چلتے ہیں. ہم 20ویں آیت سے پڑھیں گے. Let's read from verse 20. یہاں پر لکھا ہے لیکن مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے آرامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا. سو وہ خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا. سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا. جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے. میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افراہیم کے کوستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں. سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے. نعمان نے کہا خوشی سے 2 کنتار لے. اور وہ اس سے باجد ہوا اور اس سے 2 کنتار چاندی اور 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے نوکروں پر لادا. وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا. سو وہ چلے گئے. لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا. الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا. اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے راتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک
اور زیتون کے باغوں اور طاقستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے. اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا. سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا. آمین. Here we read, Ghazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he bought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. So Ghazi hurried after Naaman. When Naaman saw him running toward him, he got down from his chariot to meet him. Is everything all right? He asked. Everything's all right, Ghazi answered. My master sent me to say, 2 young men from the company of the prophets have just come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 sets of clothing. By all means, take 2 talents, said Naaman. He urged Ghazi to accept them and then tied up the 2 talents of silver in 2 bags with 2 sets of clothing. He gave them to 2 of his servants and they carried them ahead of Ghazi. When Ghazi came to the hill, he took things from the servant and put them away in the house. He sent the men away and they left. When he went in and stood before his master, Elisha asked him, where have you been, Ghazi? Your servant didn't go anywhere, Ghazi answered. But Elisha said to him, was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or to accept clothes or olive groves and vineyards or flock and herds or male and female slaves? Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever. Then Ghazi went from Elisha's presence and his skin was leprous. It had become as white as snow. آمین. یہ بڑا بائبل کے اندر ہمیں افسوسناک واقعہ نظر آتا This ہے. is a very tragic event we read. اور یہاں پر دیکھیں کہ جہازی جو ہے اس کو یہ خاص آنر حاصل ہوا کہ وہ خدا کے ایک عظیم خادم کی خدمت کرے، اس کا ملازم ہو. And Ghazi, we read, he had a special honor to serve the prophet. اور الیشا اپنے ٹائم میں، اپنے دور میں خدا کا بہت بڑا خادم تھا. And in his time, Elisha was a great man of God. اور شاید جہازی اس بات کو بھول گیا کہ الیشا جو ہے خدا نے اس کی روحانی آنکھیں کھولی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. And maybe Ghazi, he had forgotten that the prophet can see everything. اور یہاں پر دیکھیں ہمیں جو ایک خاص بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، And something we get to learn from this, اور ہم سب اس بات کے لیے متفق بھی ہوں گے. and we also agree on this. اب دیکھیں جہازی نے سوچا کہ میرے مالک الیشا نے ایسے ہی ان کو جانے دیا، وہ تو اتنی دولت دے رہے تھے. And Ghazi thought that my master, he could have taken some wealth from them. تو اب وہ دولت حاصل کرنا چاہتا So تھا. now he wants to get that wealth. اب دیکھیں دنیا میں آج بڑے لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے There ہیں. are so many people in this world اب that ذرا want wealth. کمپیئر کریں دنیا کے لوگوں کو اور جہازی کو. Now just compare the people of this world and Ghazi. اور اب دیکھیں جہازی نے کیا طریقہ کار اختیار کیا دولت حاصل کرنے کا. Now what was the way in which Ghazi wanted to attain the wealth? اور جب وہ نعمان کے پیچھے بھاگا، When he runs after Naaman, اور جب وہ نعمان کے پاس پہنچ گیا، and when he reaches him, تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ what's the first thing he done? کیونکہ وہ دولت حاصل کرنا چاہتا تھا، Because he wanted wealth. اور دولت کے لیے اس نے پہلا حربہ کیا استعمال کیا. And what's the first strategy he used? اور دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم اگر 22ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اس نے کہا سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افراہیم کے کوستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے. So this is the first strategy he used. He says, my master sent me to say 2 young men from the company of the prophets have just come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 sets of clothing. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے جہازی نے کیا کیا ہے What's the first thing Ghazi done? کہ اس نے کہا کہ مجھے میرے مالک نے بھیجا ہے. He says that my master has sent me. مالک نے اسے، ہمیں پتا الیشا نے نہیں بھیجا. And we know that the prophet اور پھر didn't send him. دوسری بات اس نے کیا کہی؟ And what's the second thing he said? اور اس نے کہا کہ 2 جوان آگے ہیں. He said 2 young men have come to us. تو کیا آئے تھے؟ And did they come? نہیں آئے تھے. No. تو پھر اس نے تیسرا ایک اور حربہ، یعنی
پہلا جھوٹ, دوسرا جھوٹ اور پھر تیسرا جھوٹ. So he says 3 lies, first, second, and then the third اور lie. پھر اس نے کہا کہ مالک نے کہا کہ ان کے لیے 2 جوڑے کپڑے اور 2 کنتار چاندی دے دے. And then the third lie he says is give them a talent and 2 sets of clothing. یعنی جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ. Meaning lies, too many lies. اور آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. And in this world to get wealth, people have to lie a lot. اور مجھے پتا ہے کئی میرے پاس بھی ای میلز آتی ہیں اور پھر کئی منسٹری مجھے ای میلز فارورڈ کرتی ہیں کہ چیک کریں کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. And even me, in my emails, I get a lot of ministries wanting to confirm if the person is اور right. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, And I know that the person is lying to کیونکہ them. وہی نعمان کی اسپرٹ ان کے اندر, وہی جو ہے دولت حاصل کرنے کی خواہش جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا And ہے. it's the spirit of Ghazi that comes inside them to promote them to lie. تو پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ دولت پر اسپرٹ رولز کرتی ہیں, So the first thing we learned, spirits rule over wealth. اور جب کوئی شخص اس کی خواہش کرتا ہے And when a person becomes obsessed with wealth, اور تو وہ بھی ان اسپرٹس کی انفلوئنس کے اندر, پوزیشن کے اندر آ جاتا ہے. he becomes under the influence of these demonic spirits. اور آئیے میں ایک اور واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں خدا ان کے کلام میں سے, بک آف ایکٹس یعنی اعمال کی کتاب کے اندر سے. Let's read the book of Acts. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, ہم اسے دوسرے میسج میں کوشش کریں گے کہ ہم اسے ختم کر سکیں. This is a very long topic. We will try and finish this in the next اور segment. یہ یہاں پر ہمیں اعمال 5 باب ایکٹس چیپٹر 5 کے اندر ایک واقعہ نظر آتا ہے. There's an event in Acts chapter 5 we read about. اور یہاں پر حنانیہ اور سفیرہ کا ہمیں واقعہ نظر آتا ہے. It's the situation of Hananiah and Sapphira. اور یہاں پر دیکھیں یہ واقعہ ایسا یہ ہوا ہی کیوں تھا, And why did this even happen? اور کیونکہ حنانیہ اور سفیرہ نے دیکھا کہ جب ایک خدا کے خادم یعنی کہ ایک ایماندار شخص نے اپنی دولت کو بیچا اور زمین کو بیچا اور دولت حاصل کی. So they were a couple, and then they see that when they sell their property, they get a profit for it. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اسے اعمال 4 باب اور اس کی پہلی آخری 2 آیات میں ورس 36-37 میں ہم دیکھیں گے. In Acts chapter 4. اور ورس 36-37 لکھا یہاں پر 36 اور 37 آیت میں, اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا, اور جس کی پیدائش کوپرس کی تھی. اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. So here we read Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and bought the money and put it at the apostles' feet. اور یہاں پر دیکھیں کہ یوسف کی بڑی رسپیکٹ جو تھا وہ ایمانداروں کے گروپ کے اندر ہوئی کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. And the believers, they respected Joseph a lot for doing this. کہ جو کچھ اس کے پاس تھا, جو کچھ اس کی پراپرٹی تھی, وہ ساری سیل کر کے اس نے انجیل کے کام کے لیے رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. That Joseph, he sells his field and gets the money and gives it to the apostles. اسے بڑا آنر, عزت دی گئی. He was given a lot of respect. اور یہی چیز حنانیہ اور سفیرہ نے دیکھی. And so the couple Hananiah and Sapphira, they look at this اور event انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست کام یوسف نے کیا ہے. and they say this is such a beautiful thing. شاید وہ بزرگ لوگ تھے, انہوں نے کہا ہم تو مرنے ہی والے ہیں, کیوں نہ ہم بھی ایسا کریں. Maybe they were old people and they knew they were in the last days. اور دیکھیں کہ کیا ہوا, ہم 5ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی, اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس نے کہا ہے حنانیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا, اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا. آمین.
It says, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but bought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in. Amen. اب یہ دیکھیں کتنا ایک افسوسناک واقعہ ہے Such a tragic event. اور کتنا اچھا انہوں نے عمل کیا تھا And it's such a good deed they had done. کہ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی خدا کے جلال کے لیے بیچ ڈالی. That they had sold their property for the glory of God. اور وہی کام جو یوسف نے کیا تھا وہ بھی وہ کر رہے تھے. They were doing the same thing Joseph had done. لیکن جب وہ اشرفیوں کی تھیلیاں وہ روپیہ ان کے ہاتھ میں آیا But once that bag of coins came in their hands, تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. their eyes came open. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کل کی ضرورتوں کے لیے کیوں نہ کچھ رکھ لیں. So they discussed between each other, we should keep a part of these to ourselves. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رسولوں سے بات کی ہو کہ جناب ہم اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر آپ کو دے رہے ہیں. And maybe they had told the apostles that we are giving you the full amount of the property, اور تاکہ آپ اسے انجیل کے کام کے لیے استعمال کریں. so you can use it for the glory of God. کیا خوبصورت بات ہے اگر کوئی ہماری قیمتی چیز خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو جائے. And such a wonderful thing if a part of our belongings are used for God. اور جب وہ روپیہ لے کر آیا اور اس میں سے اس نے شاید آدھی اشرفیاں مائٹ بھی اس نے اس کا کچھ حصہ 30% یا 40% اپنے گھر میں رکھ لیا اور لا کر باقی رسولوں کے قدموں میں رکھ So دیا. maybe 30 or 20% he keeps for himself and the other he gives to the prophets. اور اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ اکیلا پیسہ لے کر آیا ہے. And he comes by himself. His wife is not اس کی with him. بیوی ابھی بھی گھر میں ہے. His wife is still in the house. اور اس نے کہا لیجئے جناب اس روپے پیسے کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. So he goes to the apostles. He says, this is the money, use it. اور پترس نے کہا کیا اتنے کوئی بیچی گئی ہے ساری جگہ؟ And Peter said to him, is this the full, is this how much you got it? اس نے کہا جناب یہی ہے سارا کچھ. And he said, this is the full amount. اور اب یہاں بھی دیکھیں کہ روپے کے لیے جیسے جہازی نے جھوٹ بولا And once again, just like Ghazi had lied to get wealth, تو اسی طرح اب یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. now again they are lying as well. اور حننیہ مرد خدا یعنی ایماندار شخص ہے, راست باز شخص ہے, لیکن دولت کی وجہ سے اب یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. Now he's a righteous man, but once again he's lying. اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سے ایماندار ہیں جو اپنے واٹس اپ میسج کے ذریعے سے ای میلز کے ذریعے سے جھوٹ بول رہے ہیں. And there are also in our society today so many pastors, so many preachers who are lying. اور اب جہازی نے دولت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا Ghazi lied to get wealth, اور اب حننیہ جھوٹ بول and رہا ہے. now Hananiah is lying as well. اور اس کا کیا حال ہوا جہازی کا؟ وہ کوڑ کا شکار ہو گیا. And what happened to Ghazi? He became a اور leper. اب دیکھیں اس کا حننیہ کا کیا ہوا. And what is happening to اور Hananiah? بائبل میں لکھا ہے جب اس نے کہا جی جناب اتنے میں ہی بیچی گئی ہے, And as soon as Hananiah says, yes, this is the full amount, یہی ساری پورا یہی پیسہ ہے. as soon as he says, this is the full price, اور جیسے ہی اس نے یہ کہا بائبل میں لکھا ہے کہ اسی ٹائم اسے ہارٹ اٹیک ہوا, اپنے قدموں پر گر گیا اور مر گیا. the Bible says, as soon he said that, he fell down and he died. اور نوجوان جو تھے انہوں نے اسے نہلایا اور نہلا کر اسے دفن کر دیا. So the young men come, they give him a bath and they go bury him. اور اب یہاں پر اس واقعے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. And now the second part of the story begins. اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. And even that is a very tragic event. اور وہ لکھا ہے یہاں پر خدا کے کلام میں 7ویں آیت سے, قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی ماجرے سے بے خبر اندر آئی.
And in verse 7 read, about 3 hours later his wife came in not knowing what had happened. اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دولت سے بھی بڑھ کر جو قیمتی جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ مر چکا ہے, وہ اب نہیں ہے, بلکہ اب وہ زمین پر ہی نہیں ہے, اس کو تو دفن کر دیا, وہ زمین کے نیچے جا چکا ہے. And the wife, she doesn't even know that his husband is no longer even on this earth. اور وہ بالکل بے خبر ہے. She doesn't know anything. میں آپ کا خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتانا چاہتا And ہوں, I want to tell you this as a man بعض of کا God. دولت ہماری آنکھیں اس قدر اندھی کر دیتی ہے Sometimes we become so blind because اور of wealth. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے قیمتی رشتوں کا خون کر دیا ہوا ہے, And we don't realize how important relationships we have butchered. اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم کس قدر لوگوں کو ہرٹ کر چکے ہیں, And how much we begin to hurt people. اور ہم اپنے کتنے پیاروں کو ہرٹ کر چکے ہیں, And how many relatives of ours. اور we ہمیں hurt. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں اب وہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو مر چکے ہیں ہماری We don't زندگی even میں. realize that they are not even a part of our life anymore. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے. And the wife, she doesn't even know what has happened right now. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اندر آئی, So she comes inside. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں, پترس نے اسے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو. پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خدا ان کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی, اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا. ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. It says, Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment she fell down at his feet and died. Then the young man came in, finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. آپ دیکھیں سفورہ کی لائف دو باتوں پر اس وقت ڈپینڈ کرتی تھی, And at this point her life depended on two things. اور وہ تھی یس اور نو, It was either yes or no. یس یا نو, Yes or no. کہ یا تو وہ کہے کہ ہاں اتنے کو ہی تو وہ گئی, یا وہ کہتی نہیں جناب میرے ہسبینڈ نے جھوٹ بولا ہے, دولت ابھی بھی گھر میں پڑی ہے. If she said yes, this is the full price, she was going to die. If she said no, she could have lived. اب دیکھیں سچ اور جھوٹ کا موقع اسے 100% خدا کے خادم نے دیا. And the apostle of God, he gives her another chance to tell the truth. اب اس کے پاس بھرپور موقع تھا کہ وہ زندگی کو حاصل کرے یا موت کو حاصل کرے. She had a full opportunity to either receive life or death. میں خدا کے لوگوں, خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو کہنا چاہتا ہوں, As a man of God, I want to tell you this. خدا کے خادموں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں. Never lie to a man of God. اگر آپ کو سچ بول کر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے, Even if you get in trouble for telling the لیکن truth, خدا کے لوگوں کے ساتھ کبھی غلط بیانی نہ کریں. never lie to a man of God. اور اب سفیرہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو. So what does Sapphira say? She says, yes, this is the full اور amount. پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے پترس نے کہا کہ تم نے کیوں ایکا کیا کہ خدا کے روح کو آزمائے؟ Petrus- دیکھ تیرے شوہر کو دفن کرنے والے کھڑے ہیں اور تجھے بھی دفن کریں گے. Peter says, why did you lie to the Holy Spirit? Now you will be buried with your husband. اور اس کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا. And she's buried with her husband. اور میرا خیال ہے وہ جو دولت بچی ہوگی پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا, And what happened to the wealth they had لیکن وہ got اس for کے themselves? ساتھ تو دفن نہیں ہوئی. But the wealth didn't go with them. تو ہمیں سے کوئی بھی نہ تو کچھ لے کر آیا, نہ کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر جائے We گا. didn't bring anything with us and we cannot take anything with us. اور ایوب خدا کا خادم بڑی خوبصورت بات کہتا ہے, And Job, the man of God, says a beautiful thing. اور اس نے کہا کہ ننگا تو اپنی ماں کے پیٹ سے آیا, ننگا ہی واپس جائے گا. He says, I came naked and I will go naked as well. اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا I remember an event
کہ ایک خدا کا ایک بندہ تھا, خدا کا بندہ نہیں, ایک بہت امیر آدمی تھا, There was a very rich man. اور جب وہ مرنے والا ہوا When he was about to die, اس کی بہت زیادہ دولت تھی, he had a lot of wealth. تو اس نے نصیحت کی, آخری اپنی نصیحت, So he shares something at the end. اور اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میں چاہتا ہوں میری ساری دولت جو ہے وہ اس سے جتنی بھی میری پراپرٹیز ہے وہ سب کچھ بیچ کر جتنا بھی پیسہ حاصل ہو وہ اس سے سونا خریدا جائے اور وہ سونا بیگ میں ڈال کر میرے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے. So the rich man says, when I die, sell everything, convert it into gold and put it with me in the grave. تو جب وہ مرا تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ سب کچھ, وہ بیگ جو تھا وہ سونے کا اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا. So the people do everything as you say, they put the gold bags in the grave. اور یہ حقیقت تو نہیں ہے, نہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ایک سٹوری ہے. It's just a story. تو وہ جب آسمان پر گیا تو وہ سونے کا بیگ لے کر آسمان پر پہنچا. So he goes, he has the gold bags in his hand and he goes to heaven. اور جب وہ وہاں پر پہنچا دروازے پر تو فرشتے نے کہا بھی ہاں یہ کیا لے کر آیا ہے. So when he goes to heaven, at the doors of heaven, the angel asks him, what do you have in your hands? او کہندا جناب فکر نہ کرو, خالی ہاتھ نہیں آیا, دیکھو سونا لے کے آیا ہوں. And the rich man says, I didn't come empty handed, I have gold in my hands. او فرشتے نے کہا سونا, اس نے کہا یہ سونا. اس نے تھوڑی سی ونڈو کھولی ہیون کی اور اسے کہا وہ دیکھ, وہ یہ تو سڑکوں کے اوپر ڈالنے والا جسے ہم ادھر کہتے ہیں لک ہے, یہ تو وہ مٹیریل ہے جو سڑکوں پہ ڈالا جاتا ہے. And the angel, he opens a small window to show him heaven and he says, this is what we use for the grounds. اور اس نے کہا یہ اس سے تو سڑکیں بنائی ہوئی ہیں ہیون کے اندر. He says, this is what gold we used to make اور بائبل streets. مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں. The Bible says on heaven there are streets of gold. وہاں روپے پیسے کی ضرورت, سونے کی ضرورت نہیں ہے. You don't need money or wealth. وہاں پر صرف ہمارے اچھے کام اور مسیح کو قبول کرنا, مسیح پر ایمان لانا ہی ہمیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے. Only believing on Christ and walking with him will get us there. ایک اور واقعہ جو ایک انڈیا سے خدا کے خادم آئے, انہوں نے ہمیں چرچ کے اندر یہ واقعہ بتایا. A man of God came from India and he told us this story. اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح دولت حاصل کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. He was telling us how people lie to get wealth. اور اس نے کہا کہ انڈیا میں ایک آدمی تھا, اس نے بڑی ای میلز بڑی منسٹری کو بھیجی. And he says that there was a man in India, he sent emails to many اور people. اس کا ایک ہی بیٹا تھا. He only had one son. اور اس نے کہا کہ میں ایک یتیم خانہ بنا رہا ہوں, مجھے اتنے ڈالرز کی ضرورت ہے. He said, I'm making an orphanage, I need this much amount of money. اور اسے فنڈنگ ہونا شروع ہو گئی. So people start sending him money. اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو گیا. And at one point he gets a lot of money. اور پھر اس نے ایک بہت عالیشان گاڑی خریدی. So he buys a very beautiful car. اور پھر وہ ایک دن اس گاڑی میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ سفر کر رہا تھا. One day he was in the car with his wife and children. تو ایکسیڈنٹ ہوا, وہ اور اس کی بیوی موقع پر مر گئے. There was a big accident and on the spot the wife and the man died. معجزانہ طور پر اس کا بیٹا بچ گیا. And miraculously his son survived. تو جس چرچ کے اندر وہ رکن تھا, جس کلیسیا کے اندر, And the church he was a part of, اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا. he didn't even have a close relative with him. تو وہ چرچ کو معلوم تھا کہ اس کی رویا تھی کہ وہ ایک یتیم خانہ بنائے گا. So the people knew that it was his vision to make an orphanage. تو چرچ نے اس کی ساری پراپرٹی سیل کر کے جو کچھ اس کے بینک میں تھا وہ سب کچھ چرچ نے لے کر ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنا دیا. So the church, they sell off every property of his and they make an orphanage. اور اس کا بیٹا جو تھا وہ پہلا اس یتیم خانے میں یتیم بچہ تھا. And his son was the first orphanage in that orphan in that orphanage. دیکھیں, جب بھی اس کو روپے کو, اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے ہرس کے ساتھ, لالچ کے ساتھ, خواہش کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا ہے, Whenever a man runs, he becomes obsessed with wealth. اور وہ اس کو اس کے انجام بھگتنا پڑے ہیں. Then he gets in many troubles for that. جب بھی ہم اسے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں Whenever we get wealth through wrong means, تو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. then we have to get the punishment for that. یاد رکھیں, ابھی ہم نے صرف ابھی اس کا آغاز کیا ہے.
Right now we have just touched the topic of wealth. اور ہم اس اپنے ٹاپک کو آگے جاری رکھیں گے. We will continue with this topic. آئیے ہم دعا کریں. Let's pray. آسمانی باپ، ہم تیرا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند. ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اپنے کلام کے اندر سے خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا اور کلام کرتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے خداوند کہ ہم دنیا کی خواہشوں کے اندر نہ رہیں خداوند، اور ان خواہشوں میں خداوند جو اس وقت سر فہرست خواہش ہے دولت حاصل کرنے کی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم اس بڑی دوڑ کے اندر اس خواہش کے اندر نہ رہیں. اے خداوند تیرا فضل اس وقت ان تمام مقدسین کے اوپر ہے خداوند، اور تو اپنے جلال کی دولت کے موافق خدا ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتے رہنا، اور تیرا فضل ان کی زندگی کے اوپر ہے. میں تیرا خادم ہوتا ہوا تمام بہنوں بھائیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند. اگر کوئی بیماری کے اندر ہے، کسی مشکل کے اندر ہے، کسی ضرورت کے اندر ہے، کسی خواہش کے اندر ہے جو تیرے کلام کے مطابق ہے، یسوع کے نام سے پوری کی جائے خدا. یسوع کے نام سے بیماریاں جاتی رہیں، یسوع کے نام سے ضرورتیں پوری ہوں اے خدا، اور تیرا ہاتھ ان سارے خاندانوں کے اوپر بڑھے خداوند. تیری الہی شادمانی ان خاندانوں کے اندر ہو اے خداوند. ابدی خوشی ان کے خاندانوں کے اندر ہو، نجات کی راگنیاں ان کے ڈیروں میں سے نکلے خداوند، اور تیرا برکت والا ہاتھ یسوع کے نام سے خدا ان زندگیوں کے اوپر ٹھہرا رہے. میں سب کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی چاہتا ہوں مسیح یسوع کے نام سے، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں، آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اور خدا کی پیاری چنیدہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین. گاڈ بلیس یو آل.